سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جاری ہے. جیسا کہ میں پچھلی جمعہ مبارک درس کی تفسیر اگلے جمعے میں انشاءاللہ وصال سیدنا ابو بکر صدیق پیش کریں گے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور دے نال، بچپن میں حضور دے نال، جوانی میں حضور دے نال، سفر میں حضور دے نال، حضر میں حضور دے نال، غار میں حضور دے نال، تے اج مزار میں بھی حضور دے نال. سبحان اللہ. ہر مقام تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پچھلے جمعہ مبارک نے جتنے چھڑیا کہ غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار علیہ السلام تین دن تے تین راتاں سرکار نے توجہات جاری. سبحان اللہ. ولی دی توجہ دا کی مقام نبی صاحب اور سارے عوام شمار فرماؤ گے. حضرت باقی بلّہ نقشبندیہ دے بادشاہ ہوئے نے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بزرگ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ. آپ کا ایک نان بھائی سے نان بھائی کہتے ہیں وہ جڑا لنگری ہوئے روٹی پکان والا دسترخوان لان والا آپ کا سی وہ لانگری. تے لانگری نا ایک دن وقت ایسا آیا کہ رات کے ٹائم کوئی مہمان آ گئے تے آپ نے فرمایا بھائی درویشہ لنگر لے کے آ. وہ چودھری نہیں ہوتا جتنے ڈیرے تے چاہ پانی نہ چلے تے وہ درویش بھی نہیں ہوتا جتنے چاہ پانی نہ دیتا ہے. یعنی مہمان کوئی بھی آ جائے ضروری نہیں کو خاص ہو جاتا ہی ہے عام ہے جڑا بھی مہمان آوے. اور اس کے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول یاد آ گیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے جس گھر وچ کوئی مہمان آوے بغیر کوئی چیز کھاتے پیتے ٹر جائے سمجھ لو وہ بندہ گھر بھی سے آیا قبرستان بھی چھوڑ گیا ہے. سبحان اللہ. تو ہو گیا ہے قبرستان بھی چھوڑ گیا. جب کو مہمان آئے ترلا کرو یار کھانا کھا لے چاہ پی لے نہیں تو سادہ پانی پی لے ایک دو گھٹ پی لے. یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے مہمان کی ضرور خدمت کی جائے. خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ فرمایا لنگر لے کے آیا. جس ویلے لے کے آیا رات ادھی رات کے ٹائم میں انہیں جناب تازی روٹی پکائی گرم گرم روٹی نال سالن لے کے آیا تے پیر بڑے خوش ہوئے. سبحان اللہ. یعنی کہ مرید جدو کسی مہمان کی خدمت کرے تے دیر کیا بنا لیتی تھے پیر صاحب کا دل خوش ہوتا ہے. حضرت خواجہ باقی بلّہ خوش ہوئے تو خوش ہو کے نا دریا آپ جوش وچار فرمایا ماں کو کی مانگنا ہے. سبحان اللہ. اب مانگا یا کی مانگنا ہے. انہیں کہا حضور واقعی سے گل ہے. فرمایا ہاں. تو کہتا ہے کہ دیو کہے تو مینوں بھی باقی بلّہ بنا دو. سبحان اللہ. تسی باقی بلّہ ہو مینوں بھی باقی بلّہ بنا دو. سنو اللہ دے ولی دی توجہات میں پھر سرکار کی عرض کرنی جس سے میں گل عرض کر رہے ہیں. کہہ رہا ہے مینوں بھی باقی بلّہ بنا دو. میں بھی تے دیکھا نا تسی ساری رات جاگتے رہتے ہو اللہ کا کرتے رہتے ہو تے جیڑیاں رب دی رحمتاں دا نزول تواڈے تے ہوندا ہے میں بھی تو ویکھاں نا او دا کی سرور ہے کی سکون ہے. فرمایا یار میں تے بنا سکنا تو برداشت نہیں کر سکے گا. سبحان اللہ. میں تے بنا سکتا پر تو برداشت نہیں کر سکے گا. کہنے لگا نہ برداشت کرا نہیں ہوئے تو مر جائے گا. منظور ہے پر ویکھنا چاہیے باقی بلّہ تے لیکن اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے وہ کس وجہ سے نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. نگیرہ میں باقی بلّہ بناؤ. آپ نے فرمایا دروازہ آ جاتا ہے. باقی مریدان باہر کھڑے دروازہ کیتا بند. عشاء دی نماز کو لے کے فجر تک حضرت باقی بلّہ نے اس مرید تے توجہات اپنی ڈالی توجہات کیتیاں نا تے جس ویلے فجر کا ٹائم ہویا باقی مریدین کہتے نے حضرت باقی بلّہ بھی باہر نکلے اور نان بھائی بھی باہر نکلیا لانگری بھی باہر نکلیا. انہوں پتہ ہی نہیں لگتا باقی بلّہ کیڑا ہے. سبحان اللہ. ادھر بھی باقی بلّہ ادھر بھی باقی بلّہ. سبحان اللہ. یعنی ایسی توجہات اپنے مرید تے ڈالیاں کیوں بھی باقی بلّہ کو بنا دیتا. مریدین کہتے نے پریشان سن کس تو ہوئی کہ
جڑا اصل باقی بلا سی وہ دے ہوش و حواس قائم سن تے جڑا توجہات دے ذریعے باقی بلا بنایا گیا ہے انہوں جناب والا ہوش کوئی نہیں